السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔
اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات اور رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج مسلمان تختہ ارض پہ ایسی بدنصیبی کی زندگی بسر کر رہا ہے کہ شاید ان سے بڑھ کے کوئی قوم اتنی بد نصیب نہ ہو۔ اس بد نصیبی کو جاننے کے باوجود ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ ہماری اس تباہی کا سبب کیا ہے، اور یہی سب سے بڑی بد نصیبی ہے۔ قرآن اس قوم پہ آیا، اللہ نے منتخب ان لوگوں کو کیا جو کائنات میں بدترین انسانیت کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن جب قرآن آیا آہستہ آہستہ ان کا تعلق قرآن سے بننا شروع ہوا، تو وہی قوم جو انسانیت کے لیے ننگو آر کا سبب تھا، اس قرآن سے تعلق کی بنا پہ اس مقام پہ پہنچی کہ کسی انسان نے آج تک اس مقام کو پایا نہیں تھا، اور نہ ان کے بعد کوئی انسان اس درجہ اور مقام پہ پہنچ سکے جو مقام ان لوگوں نے حاصل کیا۔ اس اعلیٰ و عرفہ مقام کا سبب اللہ کا قرآن تھا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار۔ وہی دونوں چیزیں جو اس وقت ان لوگوں کے سامنے تھیں آج ہمارے سامنے بھی ہیں، لیکن وہ زمانے میں معزز سے مسلمہ ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر انہوں نے قرآن سے تعلق پیدا کیا، تو پھر تعلق نبھایا۔ ہم نے قرآن سے تعلق پیدا کیا، اس سے فراٹ کیا، رحمت کائنات کے دامن کو تھاما، لیکن اس کو کما حق کا ہو حفظ و جان نہیں بنایا جس طرح محمد رسول اللہ کے صحابہ نے بنایا تھا۔ اس لیے رب کائنات نے انسان کو کہا تھا کہ جب بھی جو بھی جس وقت بھی اس قرآن سے متعلق ہو، اس دین سے تعلق پیدا کرے، تو اس کو تعلق ویسے پیدا کرنا ہے جیسے محمد رسول اللہ کے صحابہ نے، اور اللہ کو وہ ایمان قابل قبول نہیں جو ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا نہیں۔ اور پھر یہ ایک حقیقت ہے کہ ویسا مقام و مرتبہ بھی ہم نہیں پا سکتے
جو ان لوگوں نے پایا جیسا مقام و مرتبہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان محبوب ساتھیوں نے پایا، وہ ہم تاریخ و حدیث کے اوراق میں دیکھ تو سکتے ہیں لیکن پانا ناممکن نظر آتا ہے۔ کلمہ وہی ہے جو ان لوگوں نے پڑھا تھا۔ اس کا سبب کیا ہے؟ ان لوگوں کا دل و جان سے اس سے وابستہ ہونا، اور ہمارا محض اس لیے کہ ہمارے آباء و اجداد مسلمان تھے، بس کردار کوئی نہیں، سوچ کوئی نہیں، افکار وہ نہیں، خیالات وہ نہیں۔ جب سب کچھ سے ہم نے دوری اختیار کر لی، اس رحمان الرحیم کی ناراضگی ہم پہ اتری، اور اس کا سبب آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ ذلت و نکبت، پریشانی، مصائب و آلام، یہ سب آسمان سے نازل ہوتے ہیں تو اس قوم پہ یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی اختیار کرنے والے لوگ قیامت تک کے لیے زندہ ہو گئے، اور اسی قرآن سے تعلق رکھنے والے ہم زندہ مردہ نظر آتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایمان نہیں جس ایمان کا مطالبہ اللہ کرتا تھا، وہ ایمان نہیں جو ایمان محمد رسول اللہ پیدا کرنا چاہتے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ کے صحابہ گلستان محمد کی ایسی بہار ہے کہ پھر اس گلستان وہ بہار نہیں دیکھی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ کے صحابہ کا ذکر محض اس سے مقصود ذکر نہیں، بلکہ ان کے ذکر کرنے کا سبب یہ ہے کہ ہم بھی ویسے بن جائیں، ہم دیکھیں کہ ان کا کردار کیسا تھا، ان کے لیل و نہار کیسے تھے، ان کے سوچ و افکار کیسے تھے۔ سب کچھ نہیں تو کچھ نہ کچھ انسان بن سکتا۔ کوئی بھی انسان جو رحمت کائنات محمد رسول اللہ کی طرف آیا، پھر اس نے زندگی وہ پائی جو زندگی قیامت قائم ہونے تک ختم نہیں ہو سکتی۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صدیق اکبر آ رہے ہیں، ان کے ساتھ ایک گرانڈیل جوان آ رہا ہے، سرخ و سفید چہرہ، جری اور بہادر، جس کی چال ڈھال سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی بڑا معزز آدمی۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا ابو بکر صدیق نے، بیٹھ گئے، وہ بھی بیٹھ گیا، عرض کی اللہ کے نبی یہ عبد کعبہ ہے، اور چونکہ یہ شریف النفس، صاحب عقل، صاحب فہم و فراست ہے، اس لیے میں نے آپ کی تعلیم، آپ کی دعوت اس کے سامنے رکھی۔ اللہ کے نبی اس کے دل نے وہ قبول کر لی۔ اب یہ حاضر ہوا ہے کہ آپ کے دست شفقت پہ ہاتھ رکھ کے آپ کے دامن سے وابستگی کا اظہار کر دیں۔ رحمت کائنات نے دیکھا، بڑے خوش ہوئے۔ وہ گوہر نایاب تھا مکہ کا، اس کو سب جانتے تھے، عیش و طرب کی زندگی بسر کرنے والا، امیر و کبیر ماں باپ کے گھر میں پیدا ہونے والا، اور پرتعیش زندگی ہے، لیکن بے مہار زندگی نہیں۔ یہ وہ شخص تھا جس نے اس دور میں، جس دور میں ماں باپ اپنے بچے کو گرتی شراب کی دیتے تھے، بے حیائی کی انتہا، ہر آدمی
جہالت اور حماقت میں بہت دور تک پہنچا ہوا، گناہ کا کوئی تصور نہیں، جو ذہن میں آئے کر گزرتے ہیں، شراب و کباب کی محفلیں جمتی ہیں، لیکن یہ جوان رانا رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور آیا ہے، اور اس بات کا اعلان و احساس لایا گیا کہ یہ وہ نوجوان ہے جس نے اس دور میں بھی، ایسے معاشرہ میں بھی شراب کو بھی منہ لگا کے نہیں دیکھا۔ فطرت صالح تھی، سوچ صالح تھی، خیالات مثبت تھے، تبھی نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سن کے لبیک کہا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبد کعبہ، آج کے بعد تو عبد کعبہ نہیں بلکہ عبد الرحمن ہے۔ کعبہ کا بندہ نہیں، رحمان کا بندہ، جس کا کعبہ ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی وہ زہری قبیلہ جو ایک معزز حیثیت رکھتا ہے اور اس کا ہر فرد باوقار زندگی بسر کرتا ہے، ان افراد میں عبد الرحمن کا جوڑی کوئی دوسرا نہیں۔ سارے لوگ احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، اس کو ایک بہترین انسان تصور کرتے ہیں، لیکن جو ہی مکہ کی وادی میں یہ آواز بلند ہوئی کہ عبد الرحمن محمد کے دامن سے جڑ گیا ہے، گھر والے بھی دشمن، ہمسائے بھی دشمن، محلہ بھی دشمن، جو بات آگے بڑھتی گئی دشمن بڑھتے چلے گئے، اور عیش و طرب کی زندگی بسر کرنے والا انسان دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گئے، اس مقام پر پہنچ گیا کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبد الرحمن مکے کو چھوڑ کے حبشہ چلے جاؤ۔ معمولی قبیلے کا فرد نہیں، معمولی خاندان نہیں، طاقتور خاندان، اور خود بھی انتہائی طاقتور، دل میں کسی طاقت کا کوئی خوف نہیں۔ مورخ لکھتا ہے کہ عثمان ذو النورین اور عبد الرحمن ابن عوف اپنے باپوں کے ساتھ شام کو تجارت کے لیے جاتے ہیں۔ عفان بہت امیر و کبیر آدمی تھے، بنو امیہ کے، بنو زہرہ کے، ولید اور عبد الرحمن ابن عوف امیر کبیر لوگ تھے۔ عوف بہت بڑا سرمایہ دار آدمی تھا، تاجر تھا بہت بڑا مکے کا۔ لے کے چلے کہ تمہیں گر سکھائیں، ربوت سکھائیں تجارت کے۔ شام کے سفر میں ہے کہ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، 4-5 یہ بندے ہیں اور بڑا گروہ ڈاکوؤں کا۔ عبد الرحمن ابن عوف کے باپ کو انہوں نے قتل کر دیا۔ باقی سارے اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ اتنے بڑے گروہ کا مقابلہ کریں۔ عبد الرحمن نے تب تک تلوار میان میں نہیں ڈالی جب تک اپنے باپ کے قاتل کو ہاتھوں سے قتل نہیں کر دیا۔ ایسا دلیر آدمی تھا۔ لیکن آج کیا ہے؟ سارا قبیلہ، سارا خاندان، مکہ کے لوگ ایسے عظیم انسان کے خلاف یوں ہوئے کہ یہ اتنا بڑا جری و بہادر آدمی مکہ کو چھوڑ کے حبشہ جانے کے لیے مجبور ہو گیا۔ سبق تھا جو سبق ہم قبول نہیں کرتے۔ سبق یہ تھا کہ جو واقعی محمد سے وابستہ ہو جاتا ہے، وہ کتنا بھی امیر و کبیر ہو، کتنا ہی اعلیٰ بالا ہو، کتنے بڑے خاندان کا فرد ہو، اس سے تعلق کی بنا پہ وہ ظلم و ستم کے پہاڑ سہنے کے لیے مجبور بن جاتا ہے۔ حبشہ کو ہجرت کر 2-3 ماہ بعد پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کی صلح ہو گئی مکہ والوں سے،
واپس آئے. جب مکہ کے قریب آئے تو پتہ چلا یہ تو بات ہی غلط تھی. اب بہت سارے صحابہ آ گئے, واپس نہیں جانا. پھر مکہ میں اسبد بن یغوث سے رابطہ کیا اور اس کی پناہ حاصل کی, مکہ میں داخل ہوئے. لیکن جو ہی خاندان کے افراد نے, قبیلہ والوں نے عبد الرحمن کو دیکھا, زمین پہ تیوڑیاں پھٹ گئیں. ابھی دل نہیں ٹھنڈا ہوا تھا, پھر ہماری آنکھوں کے سامنے پھر ہی وہی ظلم, پھر وہی ستم. عبد الرحمن ابن عوف اپنے اللہ کی رضا کے لیے سارے ظلم و ستم برداشت کرتے ہیں. ہجرت کی دن بعض صحابہ نے ہجرت کی, بیویاں بھی ساتھ تھیں, لیکن عبد الرحمن کے ساتھ نہیں تھی. اس کا سبب کیا تھا؟ تاریخ اس بات پہ خاموش ہے. 2 بیویاں تھیں جب ہجرت کی, بچے بھی تھے, لیکن کسی بیوی کو ساتھ نہیں لیا, بچے ساتھ نہیں. اس کا سبب کیا تھا؟ یہ تاریخ نہیں بتلاتی کہ خاندان والوں نے, قبیلہ والوں نے ان کو جانے نہیں دیا, یا عبد الرحمن خود ہی نہیں لے گئے. 2 بار حبشہ کی ہجرت کی, پھر آئے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبد الرحمن, تمہارے آنے سے پہلے میں نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے مکہ چھوڑ دو, اس سرزمین پہ توحید کا درخت بلند نہیں ہوگا, طاقتور نہیں بنے گا, اس کو چھوڑو اور یثرب چلے جاؤ. مدینہ یثرب تھا, یثرب ہے گناہ کی وادی. لیکن کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو وہ یثرب مدینہ طیبہ بن گیا. رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو چھوڑو, وہاں چلے جاؤ. عبد الرحمن پھر وہاں تنہا ہی جاتے. کچھ عرصہ کے بعد رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے, بھائی چارہ قائم کیا انصاریوں اور مہاجروں کے درمیان. عبد الرحمن اور ربیع نامی ایک انصار کے سردار کے بھائی قرار دیے گئے. اگر تاریخ کے جھروکوں میں دیکھا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ سب کچھ ہو سکتا ہے. اگر نہیں ہو سکتا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں محمد کے صحابہ جیسے انسان پیدا ہو جائیں, یہ نہیں ہو سکتا. ربیع کے بھائی بنا دیا, وہ گھر لے گئے اور کہا عبد الرحمن میں مدینہ کا بہت بڑا سرمایہ دار انسان ہوں, جانتا ہے مدینہ دولت کے لحاظ سے میرے مقابلے میں کم لوگ آتے ہیں. تجھے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا بھائی بنایا ہے, میں چاہتا ہوں محمد کی خواص کے نقشے میں رنگ بھر کے دکھاؤں. سوچو تو صحیح, آج ہم ذلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں نا, اس کا سبب یہ ہے کہ وہ جو کائنات میں ذلت و نکبت کی زندگی بسر کرتے تھے ایسے باوقار مقام پہ پہنچے کہ آج کوئی مسلمان کسی کا نام لیتا ہے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے. اس کا سبب ایک کردار تھا, ایک سوچ تھی, زندگی بسر کرنے کے وہ رموز تھے جو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو دیے تھے. میں بہت بڑا دولت مند ہوں, میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی ساری دولت اکٹھا کروں اور آدھی اپنے پاس رکھ لوں, آدھی عبد الرحمن تجھے دے دوں. اور ہاں میری 2 بیویاں ہیں, دیکھیں مسلمان کیسا ہوتا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ مضمون کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اس سوچ و فکر کو چھوڑ دیا جس فکر کی بنا پہ, جس سوچ کی بنا پہ صحابہ اس مقام پہ پڑے کہ اپنے تو اپنے دوسرے بھی ان کی قدر کرتے ہیں. کہا میری 2 بیویاں ہیں عبد الرحمن, دونوں دیکھ لو,
جو تجھے پسند ہو میں اس کو طلاق دے دوں گا، دن گزر جانے کے بعد تم نکاح کر لینا۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کیا تھے؟ اور یوں ہی نہیں، وہ جس طرف نکلے، جہاں پہنچے، کائنات کی طاقتوں کو پامال کر دیا۔ کردار وہ تھا جو مومن کا کردار ہے، کردار وہ تھا جس کردار کو رب پسند کرتا تھا اور جو محمد رسول اللہ نے پیدا کیا تھا۔ عبد الرحمن آدھی دولت لے لو، ایک بیوی، کہا میرے بھائی اللہ تیری آل و اولاد میں برکت پیدا کرے، تیرے مال و متاع میں برکت دے، مجھے اس کی حاجت نہیں، مجھے مدینے کا بازار دکھاؤ جہاں تجارت ہوتی۔ غور فرمائیں، ایک طرف محمد رسول اللہ کا وہ صحابی جس کو کہا تم اس شہر کے باسی ہو، ایک آنے والے مہاجر کو پاس رکھو، اور ایک آنے والا مہاجر، یہ نہیں اس نے کہا تو چلو اللہ کا شکر ہے اتنے بڑے مالدار سرمایہ دار آدمی سے روابط ہو گیا، اللہ کے نبی نے بھائی بنا دیا، اب یہ لاکھوں کی جائیداد میرے نام لگا۔ اور کیا بات ہے، وہاں بیوی بچے چھوڑ کے آیا ہوں، آتے ہی اس نے اپنی بیوی بھی پیش کر دی، مسکرا کے کہا بھائی یہ سب کچھ تجھے مبارک ہو، مجھے مدینہ کے بازار کا راستہ دکھاؤ۔ اپنے بھی لیل و نہار پہ، اپنے معاشرے، اپنی افکار پہ بھی غور کرنا، ساتھ ساتھ صحابہ کے کردار کو دیکھیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ کیسی سوچ کے ہم عمل ہیں؟ یوں ہی ہم بھی چاہیں گے او کوئی پیش کرتا خود، یہ تو خوش نصیبی ہے، کوئی پیش کرے نہ کرے ہم سینہ چپٹی کرتے ہیں، بھائی کے مال کو لوٹتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، سمیٹتے ہیں اپنے بھائیوں کے مالوں کو۔ لیکن یہ محمد رسول اللہ کا پروردہ ہے، کہنے لگا نہیں مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، میں خود محنت کروں گا، کوشش کروں گا، تو نے میرے ساتھ تعاون کیا ہے، اللہ تجھے برکت دے۔ اور بیوی کی بھی مجھے حالت نہیں، اللہ تیرے لیے ان دونوں میں برکت رکھے، اگر اللہ چاہے گا تو ایسا بھی ہو جائے گا۔ مورخ کہتا ہے کہ جب عبد الرحمن ابن عوف بازار کینکا میں گئے، پنیر، گھی وغیرہ خریدا اور تجارت شروع کر دی، آج کچھ اور، کل کچھ اور، پرسوں کچھ اور، اترسوں کچھ اور، یہاں تک کہ مدینہ میں وہ مہاجر وہاں پہلا مہاجر تھا جس نے مدینہ میں تجارت کی بنا پہ وہ مرتبہ اور مقام حاصل کیا کہ کوئی مہاجر نہیں حاصل کر سکا۔ دنوں میں ہزاروں میں کھیلتے ہیں اور برسوں میں لاکھوں میں کھیلنا شروع کر دیا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے باہر نکل دے، ارشاد فرمایا بھائی جس نے میرے ساتھ جانا ہے نا چلے، قافلے کو روکنا ہے۔ جب باہر نکلے تو علم ہوا کہ قافلے والی بات نہیں، ابو جہل ایک طاقتور لشکر لے کے آ رہا ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کہ بتاؤ، اللہ کہتے ہیں تمہارا خیال یہ تھا، تم یہ چاہتے تھے کہ ان لوگوں کی طرف جاؤ جو غیر مسلح ہیں، تمہارا خیال یہ تھا، میں یہ چاہتا تھا ساری کائنات کو بتلاؤں کہ بڑی بڑی طاقتیں اللہ کے سامنے زیرو ہیں، اور وہ معمولی معمولی طاقتیں جن کی پشت پہ اللہ کھڑا ہو جائے وہ کائنات کی بڑی طاقتوں کو اپنے پاؤں کے نیچے پامال کر دیتی ہے۔ ایمان کی بات ہے، صحابہ کو احساس تھا کہ یہ صحیح ہے، ہمیں بھی احساس ہے۔ اپنے معاشرہ میں اپنے حکمرانوں پہ غور کریں، مر رہے ہیں، منتیں سماجتیں، کبھی انڈیا آنکھیں دکھاتا ہے، کبھی اسرائیل آنکھیں دکھاتا ہے،
کبھی دنیا کا غنڈہ آنکھیں دکھاتا ہے، اور یہ سب کے سامنے بھیگی بلی بنے بیٹھے ہیں۔ کون؟ اللہ کے نبی ادھر، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میرا خیال یہ ہے کہ ادھر جایا جائے جہاں بڑی طاقت بڑے ناز و نام اور تکبر سے آ رہی ہے، اس کا مقابلہ کیا جائے۔ ان کے پاس کیا ہے؟ یہ تو لڑائی کے لیے نکلے، تلواریں ہیں جو عام طور پہ رب کا معمول ہے، ڈھالیں ہیں اور وہ بھی پوری نہیں، نہ کوئی گھوڑا نہ کوئی اونٹ، 2-4 گھوڑے کچھ اونٹ اور 313 افراد۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آؤ اس طاقت کی طرف جائیں جس کو تاریخ میں ایک عبرت بنانا ہے، تاکہ انسانوں کو پتا چلے کہ مومن کیا ہوتا ہے اور طاقتور کافر اس کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان کی طرف اپنے صحابہ کو لے کے جاتے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف بھی اس میں میدان بدر میں پہنچے۔ مورخ لکھتا ہے کہ جتنا جوان تھا، جتنا خوبرو تھا، جتنا طاقتور تھا، اس طاقت کا اظہار کیا۔ تاریخ کے اوراق میں عبد الرحمن کا وہ کردار لکھا ہوا ہے کہ اپنوں سے بچھڑ جاتا ہے، کافروں کے کارے دل میں پہنچتا ہے، تلوار چلاتا ہے اور کافروں کو زمین پہ پچھاڑتا ہے۔ میدان صاف ہو گیا، کافر بھاگ گئے، یہ کافروں کو گرفت کر رہے ہیں۔ 2 روایتیں عبد الرحمن ابن عوف بیان کرتے ہیں جو بخاری میں آئی۔ کہتے ہیں جب جنگ شروع ہونے کو ہے، ایک طرف 14 سال کا، دوسری طرف بھی اتنی عمر کا۔ میں نے دل میں سوچا کہ ہر آدمی لڑتا ہے اپنے دائیں اور بائیں سے بے خوف ہو کے کہ میرا بایاں بھی مضبوط ہے، میرا دایاں بھی مضبوط ہے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ 2 بچے، ابھی میں یہ سوچ رہا ہوں اللہ کی قسم اگر وہ دور دوبارہ آ جائے، مسلمان وہ بن جائے، تو کائنات کی کوئی طاقت مسلمان کا بال پیکا نہیں کر سکتی۔ ایمان آ جائے وہ، دیکھو وہ شاید نہیں آنا، پتہ نہیں کن لوگوں میں آئے۔ کہتے ہیں دائیں طرف جو بچہ کھڑا تھا اس نے میرے دامن کو ہلایا، چچا وہ ابو جہل کہاں ہے؟ کہتے میں نے دیکھا، میں نے کہا بیٹا تجھے ابو جہل سے کیا؟ کہنے لگا چچا واللہ باللہ ہم اسے زندہ نہ چھوڑیں گے، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب داور کو۔ چچا وہ بد کردار میرے آقا کو برا کہتا ہے، یا وہ زندہ رہے گا یا میں زندہ رہوں۔ سننی نہیں بات، غور بھی کرنا اس پہ، کیا وہ کردار، کیا وہ سوچ، کیا وہ خیالات ہم میں ہیں، اور اگر نہیں تو کیا ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ اگر پیدا کرنے چاہتے ہیں تو محمد رسول اللہ کے چھوٹے چھوٹے بچے صحابیوں کے ایمان سے اپنے ایمان کا جائزہ لے کے ایمان کو قائم کیا جا سکتا۔ کتنا نے ابھی اس کو جواب نہیں دیا۔ دوسرا بچہ ہی کہتا ہے وہ ابھی جان کہاں ہے؟ یہ افرا کے بیٹے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا وہ جو لوہے میں ڈوبا ہوا ہے، اتنا تنومند طاقتور کہ جن نظر آتا ہے، دیو نظر آتا ہے، وہ ابو جہل ہے۔ کہتے ہیں ایک لمحہ نہیں گزرا کہ عقاب کی طرح وہ بچے اڑ کے ابو جہل پہ پہنچتے ہیں اور یوں تلوار چلائی جب تک اس کو زمین بوس نہیں کر دیا محمد کے یہ دونوں چھوٹے چھوٹے غلام واپس نہیں آتے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں پھر لڑائی میں مشغول ہو گیا، لڑتا ہوا کافر کو پامال کرتا ہوا میدان بدر میں اللہ کی توحید کا پرچم لہراتا۔ کہا
میں نے ایک شخص کو قتل کیا، ادھر ساتھ والے کو میں نے گرفتار کر لیا، گرفتار کر کے میں واپس آ رہا ہوں کہ امیہ نے مجھے آواز دی کہ عبد الرحمن مجھے بچاؤ ان مسلمانوں سے. کہتے ہیں اس کے ساتھ میرا عہد تھا، میں نے اس کو بچانے کی کوشش کی، لیکن بلال نے دیکھ لیا جس پہ امیہ ظلم کیا کرتا تھا. کہنے لگا مسلمانوں وہ ہے رب کا دشمن، اگر یہ بچ گیا تو بلال نہ بچے. مسلمانوں نے سب کچھ چھوڑا، بھاگم بھاگ عبد الرحمن کی طرف. وہ کہتے میں لے کے بھاگا ہوں اس کو بچاؤں، لیکن یہ بات نہیں بنی. گرا لیا میں نے اس کو نیچے، خود اوپر لیٹ گیا کہ مسلمانوں سے بچاؤں، لیکن نیچے سے تلواریں مار مار کے مسلمانوں نے اسے قتل کر دیا. کہتا ہے میں اٹھا، جو میرا قیدی تھا وہ بھی گیا، یہ بھی گئے، اور وہ افسوس کیا کرتے تھے کہ بلال اللہ اس پہ رحم کرے، نہ اس نے وہ میرے ہاتھ میں رہنے دیا نہ وہ میرے ہاتھ میں رہنے دیا. لڑ کے جہاد کر کے کافر کو پچھاڑ کے گرفتار کر کے بھی پھر میں قیدیوں سے محروم رہ گیا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی جو غریب الوطن تھا، آیا بازار میں تجارت کی غرض سے گیا، آج اور دن کل اور پرسوں اور یہاں تک کہ ایک بڑا سرمایہ دار بن گیا مدینے کا. لیکن یہ سرمایہ عبد الرحمن کو جنگ سے پیچھے نہیں رکھتا. جنگ میں کوئی شادی کی دعوت ہے، ولیمے کی دعوت ہے کہ مختلف کھانے کھانے نہیں، موت آوازیں دیتی ہے، یا مرنا ہے یا زخمی ہونا ہے. لیکن دل میں جب ایمان ہو تو کائنات کی تمام راحتوں کو انسان چھوڑ کے اللہ اور رسول کی آواز پہ لبیک کہتا ہے. بدر سے فارغ ہوئے کہ احد سر پہ آ گئی. جوش انتقام میں کافر پاگل ہے، سارے علاقے کو پیغام بھیجا کہ محمد سے انتقام لینے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے، اپنی طاقت مہیا کرو، قوت مہیا کرو. لوگ اکٹھے ہوئے اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لشکر جرار تیار ہو کے آیا کہ محمد سے انتقام لینا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھے، ارشاد فرمایا اشیروا الیہ الناس، مشورہ دو لوگوں. اللہ کے نبی کو لوگ مشورہ دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے اللہ کے نبی مدینہ میں رہ کے لڑتے ہیں، اور جو نوجوان بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے کہنے لگے اللہ کے نبی ہم مسلمان ہیں، اللہ کی توحید پہ ایمان لانے والے، کبھی ہم اللہ سے ناشنا تھے تب بھی کبھی موت سے نہیں ڈرے، اب مسلمان ہو کے موت سے ڈر جائیں؟ ہم میدان جہاد، میدان قتال مدینہ سے باہر برپا کریں گے. مدینہ کی گلی میں کیوں رہیں؟ وہ مدینہ میں آئیں، چھت سے عورتیں اینٹیں برسائیں، اور ہم زمین پر تلوار کیوں؟ ہم ان کو میدان میں لیں گے اور کائنات کے لیے چشمے عبرت بنا دیں گے. میدان میں آئے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود چاہتے تھے کہ مدینہ میں رہ کے لڑا جائے، لیکن صحابہ کا جوش دیکھا، ایمان کے عروج کو دیکھا، ارشاد فرمایا ٹھیک ہے جہاں تمہارا دل چاہتا ہم چلتے. میدان کارزار میں آئے، صفیں درست کی. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک لشکر جرار سے ٹکرائے. گھوڑوں کی ہنہناہٹ نے میدان سر پہ اٹھا رکھا ہے، تلوار کی جنکاریں آ رہی ہیں، زخمیوں کی چیخ و پکار ہے، مرنے والے گر رہے ہیں. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کردار ادا کیا اتنا زبردست کہ کافروں کی پامالی میں بڑا کردار ادا کیا. مورخ کہتا ہے کہ 21 تلوار نیزوں کے زخم
عبد الرحمن ابن عوف کے جسم پہ لگے ہوئے. لڑائی جاری ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پتا چلا کہ اللہ کے نبی شہید ہوئے. مسلمان پریشان ہو گئے. اب مختلف جماعتوں کی صورت میں لڑائی جاری ہے. کافر بھی محمد رسول اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں اور مسلمان بھی. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غار میں گر گئے تھے. طلحہ نے اٹھایا, باہر نکالا. پتا چلا کافروں کو ادھر ہی ہجوم, پتا چلا مسلمانوں کو ادھر ہی ہجوم. اب کافروں کی راہ میں مومن رکاوٹ بننا چاہتے ہیں کہ یہ محمد رسول اللہ تک. عبد الرحمن یوں تلوار چلاتا ہے کہ کافر خوف زدہ ہے, اور جمگٹا کافروں کا اکٹھا ہوا, ایک بڑی جماعت, کہ اس کو گھیرو, اس کو قتل کرو. جب تک یہ ہے پریشانی پریشانی آئے. مزہ تو یہ ہے زندگی کا کہ تیرے ایمان سے کافر کو احساس ہو کہ یہ ایمان ایسا ہے, جب تک یہ ہے دنیا میں ایمان قائم رہتا ہے. ہمارے کیا حالات ہیں غور کرے اپنے اندر جھانکے. عبد الرحمن لڑ رہے ہیں. حارث بن شمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ کافروں کا جمگٹھا ہے عبد الرحمن کے ارد گرد, اور تنہا عبد الرحمن تلوار چلا رہا ہے. ادھر جا رہے ہیں اٹھتے ہوئے. راستے میں دیکھا کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہیں, ادھر آگے. اللہ کے نبی نے ان سے کہا, حارث تو نے عبد الرحمن کو دیکھا ہے؟ یہ تو اللہ کی باتیں ہیں, اللہ کیا چاہتے ہیں کیا کرتے ہیں, اس کو پوچھنے کی کیا ضرورت تھی, باقی کو کیوں نہیں پوچھا؟ عرض کرنے لگا, اللہ کے نبی میں نے دیکھا ہے پہاڑ کے دامن میں کافروں نے عبد الرحمن کو گھیرا ہوا ہے. اور اللہ کے نبی میں تو ادھر ہی جا رہا تھا, آپ کو دیکھ لیا, اس کا تصور چھوڑ دیا, اس کا خیال چھوڑ دیا, آپ کے پاس آ گیا. ارشاد فرمایا, حارث عبد الرحمن کی حفاظت اللہ کے فرشتے کر رہے. حارث کہتے ہیں جب میں نے سوچا, سنا نبی رحمت محمد رسول اللہ, میں نے سب کچھ چھوڑا اس لیے کہ کافر تو پھر میدان چھوڑ رہے تھے. میں بھاگ وہاں گیا. میں نے جا کے دیکھا کہ 7 کافر عبد الرحمن کے قدموں میں ڈھیر ہوئے پڑے. میں نے کہا, عبد الرحمن یہ سارے کافر تو نے قتل کیے؟ کہا نہیں, 2 تو میں نے قتل کیے ہیں, 5 کس نے قتل کیے ہیں مجھے نہیں پتا, ان کے قاتل مجھے نہیں آئے. وہ کہتے ہیں اللہ اکبر, صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیا ہوا؟ کہا مجھے آقا نے کہا تھا عبد الرحمن تنہا نہیں, اس کے ساتھ فرشتے بھی ہیں جو اس کا دفاع کر رہے ہیں. 5 کافروں کو میدان کارزار میں فرشتوں نے ڈھیر کیا, اور 2 کافروں کو عبد الرحمن ابن عوف نے قتل کیا. جب انسان اللہ کا بن جاتا ہے تو پھر اللہ اس کا بنتا ہے. یہی اللہ کہتے ہیں, ایمان کا وہ اظہار کرو جس ایمان کا اظہار میرے محبوب کے صحابہ نے کیا. اگر ویسا ایمان پیدا کرو گے تو میں بھی وہی اللہ ہوں, وہی حالات پیدا کر دوں گا, وہی لیل و نہار پیدا کر دوں گا. ویسے ہی کافر کے دل میں تمہارا خوف پیدا کر دوں گا. مسلمان تو بن جاؤ. لیکن یہاں تو مسلمانی والی بات کوئی نہیں, سوچ نہیں ہے, فکر کوئی نہیں, خیالات وہ نہیں. رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ایک جنگ کے لیے دومت الجندل اللہ کے نبی نے بنو کعب پہ ایک لشکر بھیجنا تھا. رحمت کائنات نے نظر دوڑائی اور اس لشکر کا انداز جدا گانا تھا. اللہ کے نبی کو وہ شخص چاہیے تھا جو واعظ و تبلیغ بھی کر سکے, وہ شخص چاہیے تھا جو تلوار لے کے آئے اور پھر کائنات کے انسانوں کو بتلائے کہ اس تلوار کے پکڑنے والے کے ہاتھ میں اللہ کی طاقت ہے. ایسے انسان کی ضرورت تھی. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عبد الرحمن ابن عوف پہ پڑتی. ارشاد فرمایا, عبد الرحمن جاؤ
اور ان کافروں کے خلاف قتال کرو. واضح و نصیحت کی. عبد الرحمن ابن عوف گئے, پہلے دن واز کیا, اثر نہیں ہوا. پھر واز کیا, اثر نہیں ہوا. تیسرے دن کے واز پہ ابن عمر کلبی ایمان لے آتا, سردار ہے بنو کلب کا, سردار ایمان لے آیا, بہت سے لوگ ایمان لے. عبد الرحمن ابن عوف نے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ اللہ کے نبی کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا جب تک میرے آقا کی رہنمائی نہ ہو. اللہ کے نبی کے صحابہ کو یہ مرتبہ اور مقام, یہ عظمت, یہ شان اس لیے ملی ہے کہ ان کے اپنے خیالات کچھ نہ تھے, جو تھا وہ محمد رسول اللہ کا فرمان تھا, کردار محمد رسول اللہ تھا, افکار محمد رسول اللہ. اللہ کے نبی کیا کریں, مطیع من قاد ہو گئے. کچھ لوگ رہ گئے. ارشاد فرمایا عبد الرحمن تم ابن عمر کی بیٹی سے شادی کر لو. یہ مومن ہو گیا نا, اس کو پیغام دو. نبی کتنا حکیم ہوتا ہے, نبی کے فیصلے سے علم ہوتا ہے. شادی کرو. اس کا سبب کیا ہے؟ مورخین, محدثین و مفسرین لکھتے ہیں کہ مقصد یہ تھا باقی قبیلہ کے خلاف جنگ کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے. جب ان کو علم ہوگا کہ مسلمانوں کے کسی آدمی کے ہاں ہماری بیٹی ہے تو قبیلہ کا کوئی فرد تمہارے خلاف تلوار نہیں چلائے گا. اور پھر یہی نتیجہ نکلا, تلواریں میانوں میں اور لوگ دھڑا دھڑ مومن ہو رہے ہیں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا انسان اللہ کے نزدیک بہت مقبول و محبوب بن جاتا ہے. یہی حیثیت عبد الرحمن ابن عوف کی. سبب کیا تھا اس کی عظمت کا, وقار کا, اس حیثیت کا, شخصیت کا؟ سبب کیا تھا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. آواز ہی دوسری نہیں, ایک لمحہ کے لیے کان میں محمد رسول اللہ کی آواز پڑتی ہے تو یہ سر جھکا دیتے ہیں. اللہ کا نبی کائنات کا وہ انسان ہے جو انبیاء کا امام ہے. اللہ نے عبد الرحمن ابن عوف کو وہ شان, وہ مرتبہ اور مقام دیا اس کے کردار کے سبب, جو کردار میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. تبوک میں اللہ کے نبی مسلمانوں کو ساتھ لے کے وہاں گئے ہیں. صبح کی نماز کا وقت ہے. اللہ کے نبی رفع حاجت کے لیے جاتے ہیں. مغیرہ بن شعبہ ساتھ ہیں. کہتے ہیں اللہ کے نبی فارغ ہو کے آئے, میں نے ہاتھ دھلائے, وضو کروایا. جب ہم واپس آئے تو لوگ نماز پڑھ رہے تھے. میں آگے بڑھ کے عبد الرحمن ابن عوف کو مسلح سے پیچھے کرنا چاہتا تھا کہ محمد کریم آ گئے ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عبد الرحمن کو پیچھے نہ کرو, پہلے یہ میری امامت میں نماز پڑھتا تھا, آج میں اس کی امامت میں نماز پڑھتا ہوں. عبد الرحمن ابن عوف وہ خوش نصیب شخصیت ہے جس کے پیچھے آقا کائنات امام الانبیاء نے نماز ادا کی ہے. یہ کرم نوازی, یہ رحمت اللہ کی ہوئی کیوں؟ اس کا سبب یہ تھا کہ اللہ ان لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو اللہ اور رسول کو محبوب رکھتے ہیں. اللہ باوقار بناتا ہے جو اللہ اور رسول کے سامنے مؤدب رہتے ہیں. یہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحابی تھا کہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آخری دنوں میں ارشاد فرمایا اپنی بیویوں کو کہ میرے بعد ایک صادق اور سخی انسان تم پہ مہربانیاں کیا کرے گا. ایک صادق سخی انسان تم پہ مہربان ہوگا میرے بعد. اور اللہ کے نبی کے بعد ام المومنین پہ مہربان ہونے والا محمد رسول اللہ کا یہ غلام ہے. ایک دن دیکھا کہ میرے قبیلہ کے مساکین, غربا اور فقیر بڑے محتاجی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. عبد الرحمن تم نے جاگیر کیا کرنی ہے,
مال و دولت کیا کرنا ہے جب اللہ کے بندے تیری آنکھوں کے سامنے محتاجی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. کردار محمد رسول اللہ کے صحابہ کا جب تک یہ کردار پیدا نہ ہوا وہ مرتبہ اور مقام حاصل نہیں کر سکتا مسلمان جو صحابہ نے حاصل کیا. یوں ہی نہیں اللہ نے کہا تھا آمنوا کما آمن الناس، ایک کردار تھا. اور عبد الرحمن کا کردار دولت مند جاگیردار لوگوں کے لیے، سرمایہ دار لوگوں کے لیے پتہ چلا کہ بڑی پریشانی کی زندگی بسر کرتے ہیں. باہر گئے، گاہ تلاش کیا، میں نے فلاں زمین بیچنی ہے، 40,000 دینار کی زمین بیچی. اور عبد الرحمن 40,000 دینار کی زمین بیچ کے گھر نہیں جاتے، پہلے اپنے قبیلہ کے محتاجوں، فقیروں، محتاجوں اور بیوگان میں 40,000 دینار تقسیم کرتے. نہیں ہے، عبد الرحمن ابن عوف ہزاروں دینار خرچ کرتے تھے مسلمانوں کے لیے. یہ ایک وہ خطیر رقم ہے جو فوری طور پہ عبد الرحمن کو اس طرف مائل کرتی ہے کہ یہ کام کرنے والا ہے. بیٹھے بیٹھے اچانک یاد آتا ہے کہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا کیا بنا ہوا. حالانکہ وہاں باقاعدہ بھیجتے ہیں پیسے، باقاعدہ رقوم بھیجتے ہیں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو. لیکن خیال آیا، جلد جلد اٹھے، بازار گئے، گاہک ڈھونڈا، زمین دکھائی، سودا کیا تو یہ بھی 40,000 دینار کی بنتی ہے. 40,000 دینار لیے اپنے گھر نہیں گئے، رحمت کائنات محمد رسول اللہ کی بیویوں میں 40,000 دینار تقسیم کر. یہ کیا ہے؟ سرمایہ دار جاگیردار جو اپنی ماں کے پاس گیا، ام المومنین ام سلمہ کے پاس، برائے ہوئی آواز سے، آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھوں سے کہا ماں اللہ نے مجھے اتنی دولت دی ہے، کبھی خیال آتا ہے اللہ مجھے آخرت کی خوشیوں سے محروم ہی نہ کرتے. اتنی دولت، اور دولت کا انبار تھا عبد الرحمن ابن عوف کے پاس. اما اتنی دولت، ارشاد فرمایا بیٹا اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے تجھ پہ کی ہوئی ہے، اس کے ساتھ تو آخرت کو اس سے بھی بہتر بنا سکتا ہے. اما وہ کیسے؟ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال و زر خرچ کیا کرو. ایمان کی بات ہے. ہم میں کیسا ایمان ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں یا ہمارا اللہ. لیکن کردار وہ جو صحابہ نے دکھایا اور جن پہ رب نے فخر کیا اور محمد رسول اللہ نے فخر کیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا ایک بھلا آدمی، صادق اور سخی آدمی تم پہ مہربانی کیا کرے گا. عبد الرحمن ابن عوف بار بار کرتے ہیں. ایک اور زمین کو بیچا، مفلسوں میں تقسیم کیا، امہات المومنین کا خرچ نکالا، سب کو بیچا. سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایسی گیا، مال دیا. ارشاد فرمایا یہ مال کہاں سے آیا ہے؟ عرض کی عبد الرحمن نے زمین بیچی ہے، آپ کا حصہ بھیجا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوش ہوئی اور ارشاد فرمایا ان اوقات سے پہلے ہی میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ایک نیک، سخی اور صادق آدمی تم پہ مہربانی کرے گا. اللہ عبد الرحمن کو سلسبیل کی نہر سے پانی پہ آنا جنت میں، سب سے زبردست چشمہ. اماں دعا کرتی ہے، اور حیثیت کیا ہے؟ بڑا قافلہ ہوتا ہے سامان تجارت کا، سینکڑوں اونٹوں کی تعداد میں تجارت کرتے ہیں. سینکڑوں اونٹوں پہ لاد کے سامان شام کو جاتا ہے اور سینکڑوں اونٹوں پہ شام سے سامان مدینہ آتا ہے. ایک دن مدینہ میں شور و غل ہوا
عائشہ صدیقہ پوچھتی ہیں کہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ عبد الرحمن کا قافلہ تجارت آیا ہے، اتنے اونٹ۔ عائشہ صدیقہ نے کہا کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا میں عبد الرحمن کو جنت میں گھستے ہوئے جاتا دیکھتا ہوں۔ عائشہ صدیقہ کا یہ پیغام کانوں میں پہنچا، سارے اونٹوں کا غلہ جو بھی سامان تھا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، اونٹ بھی سارے صدقہ کر دیا اور سامان بھی سارا صدقہ کر دیا۔ یہ محمد رسول اللہ صحابت، یہ صحابہ ہیں ایمان کے اس مقام پہ جس ایمان کو کوئی انسان دوسرا پا ہی نہیں سکتا، لیکن اگر کوشش کر لے تو کوشش اس کو جنت کا وارث بنا دے گی۔ اتنا خرچ کرنے والا انسان خود کیا ہے؟ سادہ کھانا، سرمایہ دار، جاگیردار، دولت مند۔ ذرا سوچو، اور ہم بھی مومن ہیں، وہی کلمہ، وہی قرآن، وہی رسول، لیکن کردار کیسا ہے؟ کروڑوں روپے خرچ کرنے والا اپنے گھر میں کھانا سادہ کھاتا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، روزے افطار کا ٹائم ہوا تو کہا کہ مجھے روزہ افطار کرواؤ۔ اتنا بڑا سرمایہ دار، لاکھوں نہیں کروڑوں کا مالک، افطار کرنے لگا، کھانا ذرا اچھا سامنے آ گیا، کھانا دیکھا تو ہاتھ روک لیا، آنکھوں میں آنسو۔ عبد الرحمن کیا ہوا؟ کہنے لگے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جو کی روٹی سے پیٹ بھر کے نہیں کھایا تھا، مجھ سے اعلیٰ تھا، عرفہ، بلند، عظیم، لیکن جب میدان احد میں شہید ہوا ایک چادر بطور کفن ملا، جس سے سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ حمزہ مجھ سے کہیں اچھا تھا، اعلیٰ عرفہ تھا، کفن نصیب نہ وہ ہوا جس کی ضرورت تھی۔ آج ہم یوں کھا رہے ہیں کہ نظر آتا ہے کہیں اللہ نے آخرت کا بھی ہمیں دنیا ہی میں نہ دے دیا ہو۔ رونا شروع کیا، سسکیوں سے رونا شروع کیا، اور وہ کھانا جو روزہ افطار کرنے کے لیے لائے تھے اس کھانے کو ایک طرف کر دیا، میں نے نہیں کھانا۔ یہ کردار ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا، اور اس کردار کی بنا پہ کائنات میں وہ عظمت انہوں نے حاصل کی جو آج تک کوئی دوسرا حاصل نہیں کر سکا اور قیامت تک نہیں کر سکے گا۔ اللہ کہتے ہیں ایمان وہ نہیں تو ویسا ایمان پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ خوف زدہ تھے، میں نے اس کیا نا، اماں کے پاس گئے، اماں کیا بنے گا؟ مجھے خوف ہے کہ اس دولت سے میری آخرت خراب نہ ہو جائے۔ فرمایا نہیں بیٹا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، آخرت بھی اس سے بہتر بن جائے گی۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ کردار ہے جو انہوں نے پیش کیا، تاریخ کے اوراق ہمارے سامنے رکھتے ہیں اور مطالبہ کرتا ہے قرآن، آمنو کما آمن الناس۔ ہمارے ہاں بھی سرمایہ دار ہیں، دولت مند ہیں، جاگیردار ہیں، اپنے گریبانوں میں جھانکے کہ کس طرح کا کردار ہوتا ہے دولت مند مومن کا، کس طرح وہ فکر مند ہوتا ہے، کس کا اس کو خوف ہوتا ہے کہ یہ دولت میری آخرت کی تباہی نہ بن جائے، اور پھر اتنا خرچ کرتا ہے، اتنا خرچ کرتا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ چاہتے ہیں کہ ایمان ایسا پیدا کرو، قرآن اور محمد رسول اللہ کے سنت نے ایسے مومن پیدا کیے ہیں اور مطالبہ کیا ہے کہ ایسا ہی ایمان ظاہر کرو گے تو اللہ کے نزدیک قدر و منزلت ہوگی، اگر ایسا ایمان نہیں تو اپنے ایمان کا جائزہ لو۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔